بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ کل بات ہو رہی تھی آیت الکرسی سے متعلق، جو مشاہدات اپنی زندگی میں آئے ان کو ہم نے کل ذکر کیا تھا، لیکن اس کے بعد احباب کے میسیج اور ان کی چاہت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وہ اور سننا چاہتے ہیں آیت الکرسی ہی۔ تو آج ہم پھر تھوڑا سا کچھ آیت الکرسی کے متعلق ذکر کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ اگر اور وقت بچا تو اپنے اصل عنوان کی طرف آئیں گے، اور اگر نہیں بچا تو پھر کل سے انشاءاللہ باقاعدگی کے ساتھ اپنے پرانے عنوان کی طرف چلے جائیں گے، کیونکہ باقاعدہ عملیات کی طرف لے جانا امت کو یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ عملیات سکھانے کے لیے تو بہت سارے عاملین بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم تو اللہ کا نام لینا، اللہ کا ذکر سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آیت الکرسی چونکہ حدیث میں اس کی بہت فضیلت ہے، اس کو کہیں سید الآیات کہا گیا ہے تو کہیں اس کو جنت کا ذریعہ اس طرح سے کہا گیا ہے، جیسے ہم نے کل بتایا تھا کہ ایک مرتبہ آیت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھی جائے تو بس مرنے کی دیر ہے، جنت میں جانے کی دیر نہیں۔ یہ اتنی عجیب فضیلت ہے کہ اگر کوئی اور بات نہ بھی کہی جاتی، صرف یہی ایک حدیث اتنی زیادہ تھی، اتنی کافی تھی آیت الکرسی کو سمجھنے کے لیے کہ جواب نہیں۔ بہرحال بعض ایک باتیں اپنے مشاہدات کی روشنی میں اور عرض کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی زخم ہو گیا ہے، کل ہم نے بتایا تھا کوئی بھیڑ نے کاٹ لیا ہے، کسی چیز نے کاٹ لیا ہے، تو اس کے حوالے سے ہم نے کل ذکر کیا تھا، لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں کوئی زخم ہو گیا ہے، کوئی چوٹ لگ گئی ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا شوگر پیشنٹس کا مسئلہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چوٹ لگ گئی ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا جلدی سے ان کا، اور آج کل اعضاء کو کاٹنے کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ پتہ چلا کہ جی بڑا اچھا خاصا آدمی تھا، پیر گل گیا، پیر کاٹنا پڑے گا، ہاتھ گل گیا، ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ اللہ حفاظت میں رکھے، اللہ حفاظت میں رکھے، اللہ حفاظت میں رکھے۔ اور پھر بھی وہ آدمی کئی بار بچ نہیں پاتا۔ اس کے لیے جہاں آپ کو 500 مرتبہ درود امی پڑھ کر دم شدہ پانی پینا چاہیے، وہیں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اگر زیادہ مسئلہ ہے تو 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر ہر نماز کے بعد اپنی متعلقہ جگہ پر، اپنی اس جگہ پر جہاں تکلیف ہے، جہاں یہ مسئلہ ہو رہا ہے، اس جگہ پر دم کر لیا کریں۔ اور اگر زیادہ مسئلہ نہیں ہے تو جو ایک مرتبہ آپ حدیث شریف پر عمل کرنے کے لیے جو آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں بس اسی کو دم کر لیں، وہ کافی ہے۔ لیکن جیسے یہ ابھی میں نے کہا اعضاء کو کاٹنے والا، ہاتھ پیر کاٹنے وغیرہ کی والی جو بات ہے، اس مرض کو کیا کہتے ہوں گے مجھے ذہن میں نہیں ہے، تو ایسی اگر کوئی صورت ہے تو پھر اس کے علاوہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ 17 مرتبہ 17 ٹائمز آپ آیت الکرسی پڑھیں اور اپنی اس جگہ پر دم کریں جس جگہ سے آپ کی تکلیف کا آغاز ہو رہا ہے، یا پھر جہاں تک وہ سوکھنے کا مرض یا وہ عضو کے خراب ہونے کا مرض، عضو کے سڑنے کا مرض جہاں تک پہنچ گیا، اس سارے میں آپ دم کریں، روز روز کریں۔ یقین دلاتا ہوں اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے انشاءاللہ الرحمن، جب ڈاکٹرز یہ کہتے ہوں کہ عضو کو کاٹے بغیر کام نہیں چلے گا، جب ڈاکٹرز کہتے ہوں کہ اس حصے کو تو کاٹنا ہی پڑے گا، میں کہتا ہوں انشاءاللہ الرحمن عضو نہیں کٹے گا اگر اللہ نے چاہا، عضو نہیں کٹے گا، انشاءاللہ نہیں کٹے گا۔ پوری پختگی کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ اللہ پر یقین کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ پر یقین کر کے، اللہ نے اگر چاہا مدد آئے گی۔ آیت الکرسی ایسی چیز ہے میاں۔ ایک مرتبہ میں روڈ سے اندر آ رہا تھا،
اللہ کا شکر ہے مجھے الحمدللہ، جیسے آئے دن لوگوں کو چوٹ ووٹیں لگتی رہتی ہیں، اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے اس سب سے بچا رکھا، اکثر مجھے چوٹ ووٹیں نہیں لگتی الحمدللہ۔ اور اگر کوئی چھوٹی موٹی لگ بھی جاتی ہے تو پھر مجھے وہ محسوس بہت ہوتی ہے، کیونکہ جن کو لگتی رہتی ہے ان کو محسوس نہیں ہوتا، چونکہ مجھے لگتی نہیں ہے الحمدللہ، تو مجھے اگر چھوٹی موٹی کوئی لگ بھی جائے تو مجھے محسوس ہوتا ہے پھر وہ۔ تو میں آ رہا تھا، اچانک جانے کیا ہوا، کسی طرح سے میرے پیر میں چوٹ لگ گئی ذرا سی۔ اب چونکہ مجھے لگتی نہیں ہے تو مجھے اس کو برداشت کرنے کی عادت بھی نہیں ہے۔ اب وہ ذرا دیکھنے میں تو چوٹ تو وہ ذرا سی تھی، لیکن مجھے اس سے تکلیف بہت ہو رہی تھی۔ اب اس کا علاج کیا تھا؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ باہر سے بینڈیڈ لاتے، کچھ اور کرتے، وہ کرتے، آپ یہ کرتے اگر آپ کو لگتی، لیکن نہیں، وہ نہیں ہے اس کا علاج۔ اس کا علاج وہ نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں کیا ہے اس کا علاج۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی، اور چونکہ پیر میں لگی تھی، آیت الکرسی پڑھی اور اپنی انگلی پہ دم کر کے اس کو تکلیف کی جگہ پر یوں رکھ لیا بس۔ 1-2 بار شاید یہ میں نے کیا، الحمدللہ درد تو فوراً ہی چلا جاتا ہے اس عمل سے، اللہ کے فضل سے فوراً چلا گیا۔ زخم بھی وہ کب ٹھیک ہو گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، الحمدللہ۔ شوگر پیشنٹس کے لیے یہ میری بات کسی بہت بڑے تحفے سے کم نہیں ہے، بہت بڑے تحفے سے کم نہیں ہے۔ کئی لوگوں کو انفیکشن پھیل جاتا ہے پیروں میں، ہاتھ میں، کسی اور جگہ، کوئی چوٹ لگ گئی تھی، انفیکشن پھیل گیا۔ اب ڈاکٹرز تو ان کا الو بنا دیتے ہیں، بیچارہ غریب آدمی ہے، پیسے نہیں ہیں۔ اب ڈاکٹرز کو تو یہ ہے کہ اپنی جائیداد بیچ کر لاؤ، مکان بیچ کر لاؤ، اپنے آپ کو گروے رکھ کے لاؤ، ہمارا پیٹ بھرو۔ ڈاکٹرز کا تو یہ ہوتا ہے۔ اب آپ کے پاس ہے نہیں، نہ مکان ہے اپنا، نہ جائیداد ہے، نہ کوئی ساتھ آپ کا دے رہا ہے۔ مسلمانوں نے زکوٰۃیں بھی ادا کرنا بند کر دی ہیں۔ وہ آپ کو زکوٰۃ کیوں دینے لگے؟ کیونکہ ماشاءاللہ ان کو تو پیسے شادیوں کے لیے جوڑنے پڑتے ہیں، استغفر اللہ، تو وہ زکوٰۃ کہاں سے دیں گے؟ غریبوں کی مدد کریں گے تو ثواب مل جائے گا، تو غریبوں کی مدد وہ کرتے نہیں۔ تو کیا کرو گے جی آپ؟ آیت الکرسی سے فائدہ اٹھائیے۔ اگر ویسا کوئی مرض ہے تو جو ہم نے باتیں کہی ہیں، درود شریف سے فائدہ اٹھائیں، لیکن اگر اس ٹائپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آیت الکرسی سے بھی فائدہ اٹھائیے، آیت الکرسی سے بھی فائدہ اٹھائیے۔ ایک اور بات ہے، ابھی جس روز میں دیوبند جا رہا تھا، اس روز کوئی میسج میرے پاس آیا، کہا کہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں لیکن ڈاکٹر نے میری 2 داڑھیں یا 2 دانت اکھاڑے ہیں، اور اس سے بلڈ مسلسل جا رہا ہے، بلڈ بھی نہیں رک رہا ہے اور میرا منہ نہیں کھل رہا ہے سویلنگ کی وجہ سے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اتنی بڑی بات تھوڑی ہے اللہ کے کرم سے۔ اگر آپ نے دانتوں کو، داڑھوں کو اکھڑوانے سے پہلے اگر ہم سے رابطہ کیا ہوتا، انشاءاللہ ان کے اکھڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، نہیں پڑتی، انشاءاللہ نہیں پڑتی۔ لیکن چلیے، اب تو اکھڑ گئے، اب کیا کریں؟ بلڈ بند نہیں ہو رہا، سویلنگ ہو گئی ہے، منہ نہیں کھل رہا ہے، درود شریف کیسے پڑھیں؟ میں نے کہا آپ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیے، اپنی انگلی پر دم کیجئے، اور جہاں جو داڑھیں اکھڑی ہیں وہاں بس رکھ لیجئے، بس ایسے رکھ کے ہٹا لیجئے، بس ہو گیا۔ ایک آدھ بار اور کرنا چاہیں اور کر لیجئے۔ یہ بات میں نے چلتے ہوئے، گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے چلتے ہوئے ان کو یہ والی بات سنائی۔ اس کے بعد تھوڑا سے آگے جا کر ہم انتظار کر رہے تھے کہ کہیں مسجد آئے تو نماز پڑھی جائے، تو ایک مسجد آئی، ہم نے کبھی نماز پڑھی نہیں، ظہر کے لیے ہم رکے، اور وہاں میں نے دیکھا کہ ان کا میسج پڑا ہوا تھا، انہوں نے لکھا سبحان اللہ، بلڈ بھی بند ہو گیا اور سویلنگ پر بھی فرق آ گیا ہے کہ میرا منہ کھلنے لگا ہے۔ کتنی دیر ہوئی؟ گھنٹہ آدھا گھنٹے کا وقفہ ہوا ہوگا۔ حالانکہ یہ تو فوراً کا علاج ہے، یہ تو بس ادھر کرو ادھر دیکھو والا علاج ہے، تو لیکن اس درمیان میں پہلی میسج میں اور دوسرے میسج میں میرے خیال سے گھنٹہ آدھے گھنٹے کا کچھ وقفہ رہا ہوگا، ایک اندازہ۔
اتنا تیز اثر چیز ہے. اگر آپ اس کو کریں نا، دانت درد کے لیے جب رات کو کبھی دانت درد ہو جائے، داڑھ درد ہو جائے تو لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں. کہاں جائیں رات میں، کس ڈاکٹر کے پاس جائیں؟ سب جگہ ڈاکٹر اویلیبل بھی نہیں ہوتے. شہروں میں تو ہاسپٹل ہوتے ہیں، چلیے ہوتے ہیں، لیکن سب جگہ تو نہیں ہوتے. سارے لوگ شہروں میں تو نہیں رہتے. آپ آیت الکرسی پڑھیے، اپنی انگلی پر دم کیجئے، اور جون سے دانت کے اندر درد ہو رہا ہے اس دانت پر رکھ لیجئے اندر. پہلی بار میں نہیں ہوا، دوبارہ کیجئے، تیسری بار کیجئے، 2-4 بار میں ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ایسا ہو جائے گا، اللہ نے چاہا کہ یہاں پر درد نہیں ہوگا، انشاءاللہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ نہیں ہوگا. کوئی چوٹ لگ گئی ہے، بلڈ نہیں رک رہا ہے، آیت الکرسی پڑھیے، وہاں دم کیجئے. ایک اور بات بتاؤں بہت کام کی شاید کا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، مس یوز کیا تو اللہ کے یہاں جا کے آپ جواب دیجیے گا. میں مس یوز کرنے والوں کو نہیں بتا رہا ہوں، میں تو ان لوگوں کو لیے بتا رہا ہوں جو اس سے جائز فائدہ اٹھائیں گے. جائز فائدہ اٹھانے والوں کو بتا رہا ہوں. اگر آپ کا کوئی دشمن ہے، جم کر بیٹھ گیا ہے، جم کر بیٹھ گیا مطلب آپ کے محلے میں مکان بنا لیا ہے اس نے، یا آپ کے سر پر مسلط ہے، مطلب کسی بھی صورت، اور آپ کمزور آدمی ہیں اور آپ چاہتے ہیں اللہ مجھے اس سے نجات مل جائے. بھائی دیکھو، یاد رکھنا، میں بہت ڈر ڈر کے بتا رہا ہوں اس بات کو، یہ میں مس یوز نہیں کرنا، مس یوز نہیں کرنا. اس دشمن سے کیسے نجات ملے؟ پریشان کر رکھا ہے اس نے. ایک خاص مقدار ہے آیت الکرسی کی، وہ نہیں بتاؤں گا، بس اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ کوئی غلط استعمال نہ کرے. جس کو پوچھ رہا ہوں میرے سے پرسنل طور پر پوچھ لیجیے گا، بس ان لوگوں سے احتیاط رکھنا چاہ رہا ہوں. اس کی ایک خاص مقدار ہے، اس مقدار میں اس کو پڑھیے، انشاءاللہ دشمن اس کا وجود ہی نہیں رہے گا. آپ کے راستے میں نہیں رہے گا، وہ کہیں بھی رہے، آپ کے راستے میں نہیں رہے گا اس کا وجود انشاءاللہ. اتنی عجیب چیز ہے. آپ اپنے کسی عزیز کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، شوہر اپنی بیوی کے، بیوی اپنے شوہر کے، کسی بھائی سے متعلق، کسی بہن سے متعلق، ایسا کچھ مسئلہ ہے تو آپ آیت الکرسی سے فائدہ حاصل کیجئے. شرط یہ ہے کہ جائز ہو، ناجائز کرو گے آپ جاننا. جو اثرات کسی بھی طرح نہیں جا رہے، نہیں جا رہے، نہیں جا رہے، نہیں جا رہے. ہم 3-4 چیزیں بتایا کرتے ہیں. اللہ نے اگر چاہا، اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے چاہا، اثرات کی الف بھی نہیں بچے گی انشاءاللہ. اور عاملوں کے پیچھے جو عاملوں کے گھروں کو بھر رکھا ہے نا، ایک دن بھی کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، 1 روپیہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں. اس کے لیے ہم 3-4 چیزیں بتایا کرتے ہیں. بھائی میرے پاس مت آنا، بھائی اللہ کے واسطے میرے پاس، مجھے معاف کر دو، میرے پاس نہیں آنا. مجھے اگر پوچھنا ہے تو فون یا کال میسج وغیرہ کرنا، اور صرف یہ ہے کہ جی آپ کر دو، اس کے لیے فون نہیں، مہربانی کرنا میرے ساتھ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اگر میں اس کام کے لیے وقت نکالتا تو یہاں بیٹھا ہوا ہوتا اور یہاں لائن لگی ہوئی ہوتی، لیکن میرے پاس اس کام کے لیے ٹائم نہیں ہے. بس یہ ہے کہ میں جو بتاتا رہتا ہوں، اگر آپ کے پاس کا کرنا ہے تو بھئی آپ رابطہ کیجئے، ورنہ خدا کے لیے بہت سارے عامل بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ ان کو دے کر آئیے، مجھے معاف کیجئے گا. یہ باتیں میں اس لیے بالکل نہیں بتاتا تھا کہ آپ میرے پاس لائن لگائیں. بس میں نے بتا دیا ہے اس لیے کہ میں بتانے میں اپنے کو کنجوس نہیں سمجھتا، اور میں بتانے میں کنجوس بننا نہیں چاہتا. ایک لڑکے نے ایک مشکل میں تھا وہ، اور اس کی مشکل میری سفارش کے اوپر ٹل سکتی تھی. کچھ ایسا مسئلہ تھا، بہت پرانی بات ہوئی. جن لوگوں سے متعلق وہ مشکل تھی ان کو میری سفارش کا احترام تھا. انہوں نے کسی کو میرے پاس بھیجا کہ ان کو بلا کر لاؤ، اگر وہ کہہ دیں گے تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے، اور وہ نہیں کہیں گے تو ہم اس کو سزا دیں گے. چلیے، جتنی دیر میں نیچے سے وہاں تک پہنچا تو انہوں نے مجھ سے کہا بھئی یہ مسئلہ ہے، بتائیے کیا کرنا ہے، آپ کی سفارش کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. میں نے کہا چلیے اس کو ایک موقع اور دے دیجیے آپ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو، آپ کے کہنے پر اس کو ہم ایک موقع دیتے ہیں.
بعد میں نے جب وہاں سے میں چلا آیا، بعد میں نے جب اس لڑکے سے ملاقات ہوئی میری، میں نے اس کو کہا، میں نے بیٹا آج پھنس جاتے تم، میں نے سفارش کر دی تمہاری، ایسے ہی بس کہہ دیا؟ کہ نہیں میں نہیں پھنستا۔ کمال ہے، کیوں نہیں پھنستے؟ اگر میں سفارش نہیں کہتا نہیں پھنستے؟ کہ نہیں پھنستا۔ میں کیوں؟ کہ جتنی دیر میں پیغام آپ تک گیا، اس وقت میں ٹیلی فون تو نہیں ہوتے، نہیں تھے موبائل فون نہیں ہوتے تھے اس وقت میں، کہ جتنی دیر میں پیغام آپ تک گیا اور آپ یہاں تک آئے اور آپ کے درمیان میں جو بات چیت ہوئی، اتنے درمیان میں نے 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لی تھی۔ مجھے پکا یقین تھا کہ ہونا ہی نہیں ہے کچھ میرا، میں ٹھیک ہوں، میرا کچھ نہیں بگڑنا۔ آیت الکرسی ایسی چیز ہے۔ جب آپ چاروں طرف سے مخالف ماحول میں گھرے ہوئے ہو، مخالف ماحول میں کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی بھی راستہ نہیں ہے، اب کیا کریں؟ سارے تو آپ کے مخالف ہی مخالف ہیں، ان کی باتیں، ان کے ارادے، سب کچھ آپ کے خلاف جا رہا ہے۔ درود شریف پڑھنے والوں، آیت الکرسی سے فائدہ اٹھا لینا۔ اگر آپ درود شریف ہی پڑھیں گے اس موقع پر تو بہت بڑھیا، بہت عالی شان، لیکن چونکہ بات آیت الکرسی کی چل رہی ہے، جب بالکل ہر طرف سے پھنس گئے آپ، ہر طرف سے، جیسے آج کل ایک مثال، میں موٹی سی مثال بتاتا ہوں، آپ داڑھی والے ہیں اور ہندوستان میں رہتے ہیں، ڈرائیونگ کر رہے ہیں، غلطی سے آپ کی گاڑی سے کسی کی گاڑی ٹچ ہو گئی ہے، آپ داڑھی والے نہیں ہوتے تو شاید آپ کے ساتھ رحم و کرم کر دیا جاتا، ایسا ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ آپ داڑھی والے ہیں، آپ کے ساتھ کسی رحم و کرم کو نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے نہیں ہے، ایسا ہی ہے آج کل۔ وہ ہو سکتا ہے سارے ملک میں نہیں ہوگا، میں نہیں کہہ رہا کہ سارے ملک میں ہی آگ لگی ہے، لیکن عام طور پر تو یہ دیکھنے میں آ ہی رہا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے، آیت الکرسی پڑھیے اور اس بھنور سے نکل جائیے، ان سے آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، یہ سارے مل کر آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے انشاءاللہ، پورے پختہ یقین کامل سے بتا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ نے چاہا ان سب یہ سارے مل جائیں گے اور بلا لیں، اور جس کو بلانا چاہیں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ جب ہے، ان سب سے، ساری بھیڑ سے مل کر آپ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، اور جو ان سے بگڑتا ہو وہ بگاڑ لیں، اگر آپ نے آیت الکرسی پڑھی ہے تو۔ اگر آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو، اگر آپ نے اس موقع پر آیت الکرسی پڑھ لی ہے تو، ان سے جو بگڑتا ہو وہ آپ کا بگاڑ کر دکھائیں۔ اللہ کے بھروسے پر یہ بات کہہ رہا ہوں، پوری زندگی کے تجربات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ اور یارو، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو یوٹیوب پر نہیں کہہ سکتا میں، ورنہ تو آیت الکرسی تو اتنا بڑا خزانہ ہے، ارے اس کو عرش کے خزانوں میں سے خزانہ کہا گیا ہے، سید الآیات کہا گیا ہے، آیتوں کی سردار ہے یہ۔ اور کیا سننا چاہتے ہو مجھ سے؟ آیت الکرسی 2 کلپس ہو گئی آیت الکرسی کی، لیکن حق ادا نہیں ہوا۔ بہت کچھ آتا ہے میرے ذہن میں اور یہ بھی بتاؤں، یہ بھی بتاؤں، یہ بھی بتاؤں، اپنے اور مشاہدات بتاؤں، لیکن بس وہ کہیں نہ کہیں زبان مجبوراً خاموش بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوئی بات نہیں، جب آپ کو کچھ اور اس میں اشتیاق ہو تو پرسنل طور پر میرے سے پوچھ لیں، میں بہت ساری باتیں بتا دوں گا آپ کو انشاءاللہ۔ اگر آپ اس کی اجازت چاہتے ہیں تو 500 مرتبہ درود امی اگر عشاء کے بعد پڑھتے ہیں تو ہی آپ کو اجازت ہے، ورنہ نہیں۔ اب سب آخری میں بات کریں، آخر بات کہ کتنی پڑھیں، کتنی پڑھیں؟ ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھیں، 24 گھنٹے میں 17 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور اگر آپ اور زیادہ شوق رکھتے ہیں 70 بار 70 ٹائمز پڑھ لیجئے۔ ایک بات اور یاد آ رہی ہے، ہمارے سسر صاحب حیات ہوا کرتے تھے، اللہ بخشے ان کو، ان کے کچھ ایک غیر مسلم فیملی سے وہ کھیتوں ویتوں کی لائن کے کچھ تعلقات تھے۔ اب ان جن سے تعلق تھے، ان کا ایک لڑکا ان کے یہاں آیا رات میں بھی وہیں تھا، آیا کہنے لگا کہ ہمارے گھر میں فلاں اثرات کی لائن کا مسئلہ ہے، سب ڈر جاتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا بھی دیکھنا یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلیے آپ یہاں بیٹھیے، میں ایک پانی جو بھی وہ بوتل وغیرہ لائے تھے، اندر بیٹھ کے میں نے 70 مرتبہ پڑھا۔ مجھے 70 مرتبہ پڑھنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے، چونکہ میں تو جب 313 پڑھتا تھا تو
تقریباً 23 منٹ کے آس پاس یا 25 منٹ کے آس پاس میں میرا ہو جاتا تھا اس ٹائم میں. شروع میں تو 1.5 گھنٹے سے بھی زیادہ لگتا تھا، لیکن پھر بڑھتے ہوتے 23-25 منٹ میں میرا ہو جاتا تھا. تو مجھے 70 مرتبہ پڑھنے میں کتنی دیر لگنی تھی؟ میں نے اس کو پڑھ کے اور ان کو دے دیا اور کہا، میں نے کہا جا کے پیر پھیلا کے سو جاؤ. کہ اچھا؟ میں نے کہا ہاں جا کے سو جاؤ، آج کوئی نہیں ڈرے گا انشاءاللہ. اللہ کا کرم ہے، وہ دن تو چھوڑ دیجئے میاں، اس دن سے آج تک کوئی نہیں ڈرا ان کے گھر میں الحمدللہ. بہت پرانی بات ہو گئی، بہت پرانی بات ہو گئی. اس دن کو چھوڑیے، اس دن سے آج تک کوئی نہیں ڈرا ان کے گھر میں الحمدللہ. یہ ہے آیت الکرسی. فائدہ اٹھائیے فائدہ. اور کچھ رہ گیا، بہت کچھ رہ گیا. آپ کا کوئی مسئلہ ہے مجھے پرسنل پر رابطہ کریں. زیادہ مشورہ دیتا ہوں کہ عملیات کے پیچھے نہ بھاگیں، درود شریف سے فائدہ اٹھائیں. درود شریف سے فائدہ اٹھانے والوں کی بات ہی الگ ہے. درود شریف تو یقینی ولایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یقینی اپنے مسئلوں کے حل کرانے کا اللہ سے ایک ایسا ذریعہ ہے. یہ اللہ نے جو امت کو دیا ہے کہ درود شریف پڑھیے اور اپنے بڑے بڑے اٹکے پھٹکے کاموں کو اللہ سے ایسے منوا لیجئے کہ بس آدمی تعجب میں ہی رہ جائے کہ کیسے بن گیا. تو بننا ہی نہیں تھا، وہ ہونا ہی نہیں تھا. ہم تو سارے زور ختم ہو چکے تھے ہمارے، تو اس میں تو ہونا ہی نہیں تھا. ایسے ہو جائے گا انشاءاللہ. تو بہرحال آیت الکرسی والو، درود شریف والو، درود شریف سے نہ بھٹکو، لیکن شوق ہے تو آیت الکرسی کو شامل کر لو. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.